آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ روز جب ایران کی طرف سے دار اندازی کی گئی، پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب اعلیٰ وی ریزرو دا رائٹ ٹو رسپونڈ، اور آج علل صبح پاکستان نے رسپونڈ کیا اور ویری افیکٹو رسپانس، اور بحیثیت ایک ذمہ دار ریاست کے ہم نے جو بین الاقوامی قوانین ہیں، جو اکارڈ ہیں، اس کے مطابق ظاہر ہے ہماری ساورنٹی ہرٹ ہوئی تھی، ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا گیا تھا، لہٰذا رسپانس کرنا ہمارا حق تھا، اور وہ ہم نے حق جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور حق استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک پیار برا محبت برا ایک میسج بھی بھجوایا ہے کہ لیٹ سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ ریزالو آور آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز۔ آپریشن مرگبر سرمچار، ناظرین یہ فارسی کا ایک ورڈ ہے۔ سرمچاری جو ہیں دہشت گرد جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے لوگ ہیں، کارکنان ہیں، وہ اپنے آپ کو سرمچار بولتے ہیں، سرمچاری۔ تو مرگبر کہ ان کو ہم نے جو ہے نا واصل جہنم کیا ہے۔ آپریشن کا نام بڑا زبردست، اور صبح سے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر اس آپریشن کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اور وہ آپ نے دیکھا، مرگ بر سرمچار۔ پروڈیوسر صاحب نے کہا کہ دوبارہ سے آپ کو بتائیں، یہ فارسی کا ورڈ ہے۔ اور ناظرین آج صبح جب یہ آپریشن ہوا، اس کی تمام تفصیلات جو ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آپ نے دیکھ لیں۔ فارن آفس پھر ظاہر ہے پاکستان کا سامنے آیا اور اس آپریشن کے حوالے سے مرگ بر سرمچار، مرگ بر سرمچار۔ تو اس کے بعد جو تفصیلات ہیں رکھی عوام کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے، کہ آج صبح پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان اور بلوچستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خلاف انتہائی مربوط فوجی کارروائی کی۔ انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن مرگ بر سرمچار کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران پاکستان نے ایران کے اندر اپنے آپ کو سرمچار کہنے والے پاکستانی نژاد اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں اپنے تحفظات کا مسلسل اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے ان دہشت گردوں کی موجودگی اور سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیئرز بھی شیئر کیے ایران کے ساتھ، تاہم ہمارے سنجیدہ تحفظات پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے۔ آج صبح کی کارروائی ان نام نہاد سرمچاروں کی طرف سے بڑے پیمانے پر دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں مصدقہ انٹیلیجنس کی روشنی میں کی گئی۔ یہ کارروائی تمام خطرات کے خلاف پاکستان کی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے۔ اس انتہائی پیچیدہ آپریشن کا کامیاب انعقاد بھی پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ ناظرین یہ بہت اہم پیغام ہے پاکستان کی طرف سے آج جو دیا گیا۔ آج کی کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ بین الاقوامی برادری کے ایک ذمہ دار رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے۔ پاکستان کی کبھی بھی اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی حالت میں چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران ایک برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بات چیت اور تعاون پر زور دیا ہے، مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری سٹیٹمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے ہمارے سامنے آئی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان نے 18 جنوری کے ابتدائی اوقات میں ایران کے اندر موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ دہشت گرد پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان نے ملک ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا۔ بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ ناظرین کارروائی میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خفیہ نشاندہی پر کیے گئے آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا ہے۔ جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وہ بدنام زمانہ دوستہ عرف چیئرمین بجار عرف سوغات کے زیر استعمال تھے۔ یہ ناظرین دہشت گردوں کے نام ہے وہاں پہ۔ ساحل عرف شفیق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی اور دیگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردوں سے نمٹنے اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام یقینی بنائیں گی۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیے گئے ہیں۔ کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ یقینی بنانے کا عزم غیر متزلزل ہے۔
دونوں برادر ہمسایہ ممالک کے درمیان باہمی مسائل بات چیت اور تعاون سے حل کرنا ہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ ناظرین ظاہر ہے ایک اہم جو ہے پیغام دیا گیا ہے پاکستان نے، ہمارا جو حق تھا، ہم نے جس طرح کل بتایا تھا کہ ہمارا یہ رائٹ ہے رسپانس کرنے کا، وہ ہم نے رسپونڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کارروائی ہو گئی، ظاہر ہے پہلے حرکت کی گئی، دراندازی کی گئی، رد عمل آنا تھا، رد عمل آیا۔ پاکستان نے اب ناظرین دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور ایران کی عوام جو ہیں، ظاہر ہے ہم جس طرح ہمارے آپس میں رابطے ہیں، ہمسایہ ہیں اور ہمسائے تبدیل نہیں کیے جا سکتے، اور یہ ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، لہٰذا جو بھی معاملات ہیں ان کو میرے خیال میں دوستانہ ماحول کے اندر حل ہونا چاہیے، اور یہی میسج جو ہے آج ریاست پاکستان کی طرف سے، فارن منسٹری کی طرف سے بھی دیا گیا اور آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ میسج دیا گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب، آج کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے بھی میڈیشن کی آفر آ گئی ہے، رشیا کی طرف سے بھی پیغام آ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہتر ہے کہ بیٹھ کے دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل کریں۔ جی صاحب۔ نہیں، پہل تو ایران نے کی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور پاکستان کو لامحالہ اس کا جواب دینا تھا جو کہ دیا گیا، لیکن اب بہتر یہی ہے کہ روس ہو، چین ہو، کوئی اور ملک ہو، سعودی عربیہ ہو، کل تک آپ ان کی صلح کرا رہے تھے ایران اور سعودی عربیہ کی، آج ایران اور پاکستان کو ایک ثالث کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کوئی اسلامی ملک یا ہمسایہ ملکوں میں سے کوئی چین یا روس میں سے کوئی بٹھائے اور معاملہ جو بھی حل طلب ہے اور تصفیہ طلب ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کا حل کرائیں۔ یہ راکٹ فائر جو ہے اور میزائل فائرنگ جو ہے، یہ اٹ ول ناٹ ہیلپ، اور پاکستان تو اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور ایران اور پاکستان اپنے آپ کو برادر اسلامی ملک بھی سمجھتے ہیں اور ہیں، یہی ہمارا موقع افغانستان پر ہے، عوامی جمہوریہ چین بھی، اور آگے روس اور روسی ریاستوں سب سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ اگر یہ معاملہ بگڑا اور لڑائی کی شکل اختیار کیا تو اس کا پورے عالم اسلام کو، بلکہ ریجنل جو پیس ہے اس کو بھی، اور پاکستان اور ایران کے عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ راتوں رات ود آن وار فوٹنگ اور ود لائٹننگ سپیڈ، اور جو پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں جو ممالک، ان کو بیچ میں پڑھ کے ان لوگوں کو بٹھانا پڑے گا میز پر، اور جو بھی جس کا بھی قصور ہے اس کو اپنی معافی تلافی کرنی پڑے گی، معاوضہ دینا چاہیے اور معاملے کو ختم کریں۔ اگر یہ بات جنگ کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے پاکستان کا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا ہی ہوگا، عالم اسلام کا بھی ہوگا، علاقہ یمن کا بھی ہوگا، اور ایران کے لیے بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایران جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ پہلے ہی اس کے معاملات بہت کشیدہ اور خراب شکل میں چل رہے ہیں سال سے۔